الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ معزز سامعین کرام، یہ دو سورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے سورۃ الفلق جس میں 5 آیتیں ہیں، اور پھر سورہ ناس جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، یہ جملہ 11 آیتیں ہیں۔ ان دونوں سورتوں کی فضیلت ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہے، اسی لیے ایک ساتھ ہی میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی آیات کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو عقبہ بن عامر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کہا کہ جیسی آیتیں آج کی رات نازل ہوئی ہیں، ایسی آیتیں کہیں نہیں، یعنی نہ تورات میں نہ انجیل میں، جو قرآن میں اللہ نے نازل کی۔ ایک دوسری سند امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ میں ان وادیوں میں سے ایک وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، کوئی ایک وادی کا انہوں نے ذکر کیا، کہا ان وادیوں میں سے ایک وادی میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا: یا عقبہ الا ترکب، اے عقبہ تم بھی سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ کی سواری پر سوار نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا: یا عقبہ الا ترکب، اے عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے
تو آپ کے فرمان کے اطاعت بجا لاتے ہوئے میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو گیا۔ پھر میں اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یا عقبہ الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہم الناس، عقبہ کیا میں تمہیں دو ایسی بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جنہیں لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور سکھائے، تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر نماز قائم کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے فرائض سر انجام دیے اور نماز میں انہی دو صورتوں کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا کیف رأیت یا عقبہ، اے عقبہ تم نے کیسا خیال کیا ان دونوں صورتوں کے بارے میں جو میں نے تمہیں تعلیم دی؟ اقرأ بہما کلما نمت وکلما قمت، آپ نے ان کا نام شارٹ کر کے محبت سے لیا، کہا عقب۔ یہ کبھی کبھی عربی میں کسی کا نام مختصر کرنا ہے شارٹ، اس طرح جیسے اللہ کے رسول کبھی محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عائش کہا کرتے تھے، تو عقبہ کے بجائے آپ نے کہا اے عقبہ کیا خیال ہے تمہارا ان دو صورتوں کے بارے میں؟ اقرأ بہما، تم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو کلما نمتا، جب تم سونے لگو، وکلما قمتا، اور جب تم بیدار ہو اٹھو۔ تو اس حدیث سے جہاں ان دونوں صورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہم سونے لگتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کو پڑھنا، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو بھی پڑھنا۔ ابھی تک سونے کے سلسلے میں تو ہمیں معلوم تھا کہ سورہ اخلاص اور دونوں یہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ کے رسول پڑھتے تھے، پھونکتے تھے اس طرح، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلا سوتے وقت بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لینا اور سو کر اٹھے بھی تو دونوں صورتیں پڑھ لینا۔ اس حدیث کو امام نسائی، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو نسائی نے روایت کی ہے عقبہ بن عامر سے، ان الناس لم يتعوذوا بمثل هاتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ لوگوں نے جو اللہ سے پناہ طلب کی ہے ان دونوں صورتوں میں جو پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا ہے، اس سے بہتر کوئی بھی تعوذ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ ہم کیسی کیسی باتیں اس سورہ مبارکہ میں پڑھے ہیں، انشاءاللہ آگے تشریح آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے امام نسائی نے عقبہ بن عامر سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ میں کہنے لگا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ میں نے کہا کیا کہوں اللہ کے رسول؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تو میں نے کہا اے اللہ انہیں مجھ پر لوٹا دے، یعنی ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول پھر سے مجھ سے کہیں میں کیا پڑھوں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے پھر فرمایا یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ میں نے اسے پڑھا حتیٰ کہ یہ سورت پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا قل کہو۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ میں نے اسے بھی پڑھا حتیٰ کہ پوری سورت پڑھ لی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ایک قل میں کہا تھا قل واللہ احد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ما سأل سائل بمثلہما ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما، کسی سوال کرنے والے نے ان کی طرح کا سوال نہیں کیا اور کسی پناہ مانگنے والے نے ان کی طرح کی پناہ نہیں مانگی۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں جیسے پناہ مانگی گئی ہے اور جیسے سوال کیا گیا ہے، ایسا سوال
اور ایسی پناہ کوئی کہیں بھی نہیں مانگ سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، اے ابن عابس کیا میں تمہیں اس سب سے بہتر تعوذ کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ مانگنے والوں نے پناہ مانگی ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ہاتان السورتان، یہ دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سب سے افضل تعوذ ہیں۔ یعنی ہم جتنی پناہ مانگتے ہیں شر سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، ہر طرح کا شر جو ہے گویا کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیے، اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ اسی لیے ان دونوں صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص بھی شامل ہے۔ ان تینوں صورتوں کا پڑھنا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ کب؟ رات کو سوتے وقت، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، اسی طرح ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اسی طرح نماز میں جو سنتیں ہیں فجر کی، ان میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد، اور اس طرح مغرب میں جو سنتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد۔ پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی اہم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کیا معنی ہوا؟ اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جیسے اجالا چاروں طرف پھیلتا ہے، تو جیسے خیر کی تلاش میں انسان چلتا ہے، ویسے بہت سارے شر بھی جو ہے نکل اٹھتے۔ تو صبح ہوتے ہی جتنا بھی شر ہے ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں، جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے اللہ ہمیں پناہ دے دے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا شر اور خیر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کو پسند فرماتا ہے، شر کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، لیکن من شر ما خلق جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں جتنا تو نے شر پیدا کیا ہے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے ان شروں سے بچا لے۔ کتنی بڑی دعائیں بتائیں۔ من شر، جتنا شر اللہ نے پیدا کیا، ہم نے کیا کہا؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے۔ کتنے شر ہیں دنیا میں، کتنا شر ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو محفوظ ہونے کا طریقہ بتایا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ابھی صبح ہوئی تھی تو جو شر تھا اس سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، کس طرح دعا کرو۔ اب رات ہو گئی، اندھیرا چھاتے ہی شر پھیل جاتا ہے۔ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، چور، اچکے، فسادی، خوریزی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، شر و فساد پھیلانے والے، جیسے رات ہوئی سب نکل جاتے ہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ اور ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ جب اندھیری رات چھا جائے تو اس اندھیری رات میں جتنا شر ہے میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو ہمیں اس شر سے بچائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو، ٹونے، ٹٹکے اور بھی بہت سارے کیے دھرے کرنے والے کیا کرتے ہیں، دھاگا لے کر گانٹھے مارتے، پھونک مار کر جادو کرتے ہیں، کسی کے اوپر بندش کرتے۔ دیکھیں ہم دعا جو کر رہے ہیں اللہ نے سکھلائی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکے مارنے والی عورتیں جو کچھ پھونکے مارتی ہیں اس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گویا کہ جادو کرنے والے، سحر کرنے والے یا والیاں خواتین جو بھی ہیں، ان تمام شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر اس حاسد کا حسد جب وہ حسد کرے اس کے پناہ میں بھی آتا ہوں۔ ذرا دیکھیے آپ کون سی برائی ہے جس سے ہم نے پناہ طلب نہیں کر لی اللہ سے؟ دن اور رات میں جتنی برائیاں، جادوگروں کے، حاسدین کے حسد سے، اگر ہم یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، یہ آیت، یہ سورت اور ان آیتوں کو، تو الحمدللہ ان تمام سے ہم اپنے آپ کو گویا محفوظ کر لیتے۔ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اس طرح پڑھ لے تو اس کے لیے یہ کافی اور شافی ہو جاتی ہیں، یہ بات بتایا کریں۔ تو اس طرح سے امام بخاری نے، ابو داؤد، مسلم اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں اور انسانوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے انہیں معمول بنا لیے، یعنی ان کو آپ برابر پڑھنے لگے اور ان کے سوا دیگر چیزوں کو ترک فرما دیا۔ تو میرے بھائی یہ 11 آیتیں ہیں دونوں سورتوں کی، یاد کر لیں، اور اسی میں اضافہ کر لیں سورہ اخلاص کی 4 آیتوں کا جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی شر آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ نے صبح اللہ تعالی کی پناہ طلب کر لی ہے ہر اس برائی سے جو کسی انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے جو موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر دم فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں مطلق بات کی گئی، جب بھی طبیعت خراب ہوتی، آپ کو بخار آ جائے اور کسی قسم کی طبیعت سست ہو جائے، طبیعت خراب ہو گئی، معوذتین پڑھیے، پڑھ کر دم کر لیجیے اپنے اوپر، ایسا پھونک مار کے دم کریں یا پانی میں دم کر کے پی لیں، کچھ چھنک لیں، کافی ہے۔ اور کہتی ہیں اور جب تکلیف زیادہ ہوتی تو معوذات میں پڑھ دیتی، لیکن آپ کے جسم اطہر پر آپ ہی کے دست مبارک کو برکت کی امید سے پھیر دیتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب اللہ کے رسول کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی، آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا دست مبارک آپ کے ہی جسم پر پھیرتی۔ تو دیکھیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعلیم دی۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اس کو اختیار کریں، اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے ہم کو چاہیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے طلوع ہوتا ہوا چاند دکھا کر فرمانے لگے، رات کا اندھیرا چھایا اور چاند نکل رہا تھا، تعوذی باللہ من شر ھذا الغاسق اذا وقب، اس غروب ہونے والے کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو جب اندھیرا چھا جائے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور نسائی نے اس حدیث کو اپنی سنن کی کتاب التفسیر میں۔ کیا پتہ چلا؟ جب چاند کی روشنی ہے تو شیطان بھاگا رہتا ہے، اور جب شیطان چاند کی روشنی ختم ہو جائے تو شیاطین چاروں طرف پھیل جاتے، اندھیرا چھا جائے، آیا نا اذا وقب۔ تو بعض نے سورج غروب ہونے کا ذکر کیا، کسی نے کچھ کہا،
کسی نے غاسق سے ثریا مراد لیا، لیکن اس صحیح حدیث سے پتہ چلا چاند جب ڈوب جائے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے غیروں کے ہاں اس کو اماوس کہتے ہیں، اس دن خاص کر کے وہ دکانیں بند کر لیتے۔ ان کے یہاں بھی عقیدہ کیا ہے کہ آج چاند نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، آج شیطان کا بول بالا ہے، آج کے دن ہمارے لیے خطرہ ہے۔ وہ لوگ بھی دیکھیے دکانیں وہ اماوس کو نہیں، اماوس سے مانا۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو نہیں بتائے کہ سب بند کر لو، لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ نے پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ لیکن پتہ چلا شر ہے، دوسری قومیں بھی مانتی ہیں کہ جب پورا آسمان اندھیرے سے چھایا ہوا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، تو شر جو ہے پھیل جاتا ہے۔ وہ شیاطین جنات کی شکل میں یا انسان، بھئی اندھیری رات میں آپ جا رہے ہیں، کسی کے دل میں برا ارادہ ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ کوئی شر کر سکتا ہے۔ اجالے میں آپ دیکھ جائیں کہ اس کو بھاگ کھڑے ہوں گے، تو اندھیرے کا شر ہے۔ سانپ بچھو سب اندھیرے کی وجہ سے ہی انسان کو ڈس لیتے، اگر آدمی دیکھ رہا ہو تو بھاگ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور اسی طریقے سے جادوگر لوگ جادوگری کرتے ہیں، گانٹھ مارتے ہیں، گرا لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں کسی نام۔ ہم یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں کہ گرا لگانے والیاں جو عورتیں ہیں، جادو کرنے کے لیے کسی پر گرا لگا رہی ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کے اس جادوگری سے بھی تو اور ان کی پھونکوں سے بھی تو ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور حاسد بھی بہت ہیں، حسد کرنے والے۔ کوئی بھی نعمت مل جائے آپ کو، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نوکری چاکری مل جائے، اچھی بیوی بچے ہو جائیں، اچھا گھر بنا لے، گاڑی لے لے، موٹر لے لیں، کوئی چیز لے لے تو کوئی نہ کوئی حاسد پیدا ہی ہو جاتا۔ اس کو کیسا مل گئی، میرے کو نہیں ملی، اس کو کیسے مل گئی؟ اب وہ حاسد جو ہے نا، حسد کرنے لگ جائے نا، اس کا اثر آپ پر پڑ سکتا ہے۔ حاسد کے حسد کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہو جا سکتے ہیں۔ اور نظر بد ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کا لگ جانا برحق ہے۔ آپ نے فرمایا نظر بد میری امت میں اس قدر ہوگی کہ تقدیر کے لکھے سے جتنے لوگ نہیں مریں گے، یعنی فطری موت، اس سے کہیں زیادہ نظر بد لگ جانے کی وجہ سے مر جائے گا۔ نظر بد ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور ایک انسان کو قبر میں پہنچا دیتی۔ نظر بد اونٹ کو لگ جائے، گرتا تڑپنے لگ جاتا ہے، لوگ سمجھے مر جائے گا، ذبح کر کے کھا لیتے ہیں ہانڈی میں پکا کے۔ اور ایک انسان کو لگ جائے تو تڑپ تڑپ کر جب تک آدمی سمجھے اس کو کیا ہوا ہے تب تک تو اس کی جان نکل جاتی۔ اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، چلتے پھرتے اڑیاں رگڑنے لگ جاتا، ہاسپٹل لے جانے تک دم توڑ دیتا۔ یہ نظر بد کا اثر۔ اللہ کے رسول نے کہا نظر بد ایسی ہے، اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھیں، آپ کی نظر بد اس کو لگ جائے تو وہیں سے دھم بول کے زمین کے اوپر آ کر گرے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ صورتیں ان کو پڑھ لیا کرو، کسی کی نظر بد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور کبھی کوئی نعمت آپ کسی کو دیکھے ملی ہے نا، تو اس میں اس طرح سے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ نے جو چاہا اللہ برکت دے، اس طرح کی دعائیں آپ کر دیتے ہیں اگر نا، تو الحمدللہ اس طرح کی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح بارک اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح تبارک اللہ کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو نظر بد نہیں لگی۔ لیکن لوگ یہ سب جانتے نہیں، کیا نوکری مل گئی جی اس کو، کیا باڈی بنا لی ہے جی، بس اتنا تو کہنا ہے، بس آپ مار ڈالے اس کو، آپ کی نظر بد لگ گئی نا، خلاص۔ لیکن اگر آپ صبح و شام یہ پڑھ لیے ہیں معوذتین، اب انشاءاللہ کسی کی نظر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں،
اب اس کا حسد، اس کی نظر بد، اس کا شر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں، پڑھیں۔ ہم کیا کیا جتن نہیں کر لیتے، یہ توفیق نہیں ہوتی، پابندی کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ شامل ہے، پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں، دیکھیں آپ اس کے فوائد۔ اسی طرح ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت جبریل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ تو انہوں نے یہ پڑھ کر آپ کو دم کیا۔ ایک دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، نیز ہر حسد کرنے والے کے شر اور ہر بری نظر سے بھی آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت جبریل نے دم کیا، اس کے اندر وہی دم موجود ہے جو سورہ فلق میں ہے، من شر کل حاسد وعین، ہر حسد کرنے والے کی بری نظر اور اس کے حسد سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی دوائیں لاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں کی فیس ادا کرتے ہیں، بچوں کو لے کے بھاگتے ہیں، صبح و شام خود بھی دعا پڑھ لیں، بچوں کو بھی دم کر کے پھونک دیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ سے سارا شر دور ہو جائے گا۔